ٹھیک ہے جی، بسم اللہ کرتے ہیں ہم۔ آداب، نمسکار، ست سری اکال دوستو۔ آج ہم آپ کی ملاقات ادب کے اس قمر سے کرا رہے ہیں، ادب کے اس باب سے کرا رہے ہیں کہ جس میں جو بھی اسٹوڈنٹ، جو بھی شاگرد یا جو بھی دوست ہو کر گزرا ہے وہ ادب نواز کہلایا ہے۔ آپ کے بارے میں جو بھی الفاظ بولے جا سکتے ہیں، عالی جناب، محترم، عزیزم، وہ سب آپ الفاظ آپ کے خدمت میں پیش کرتا ہے اسلم جاوید چینل۔ شکریہ، جزاک اللہ۔ آپ ان کو جو بھی پیغام دینا چاہیں وہ آپ اس الف جیم چینل کے مادھیم سے آپ دے سکتے ہیں۔ جی، میں سر آپ سے سب سے پہلا سوال یہ کرنا چاہتا ہوں کہ آخر وہ نام کون سا ہے والدین نے آپ کو دیا تھا؟ ہمارا بچپن کا تو نام راغب علی خان رکھا گیا تھا۔ جی پرائمری کے دور میں ہمارے ایک استاد محترم مرحوم وصال الدین وصل ایک ہوا کرتے تھے، عالم باعمل شخصیت تھی، جی ان کی خدمت بھی کرتے تھے ہم اور پڑھتے بھی تھے۔ جی ان کے علاوہ ہمارے استاذ جناب منتخب احمد خان نور ککرالوی، اچھا، جو ایک خانقاہی شخصیت تھی اور ابھی ان کا 10-12 روز پہلے انتقال ہو گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ہم لوگ دوست بھی تھے اور شاعری کے لحاظ سے استاد شاگرد بھی تھے۔ جی میں ہمیشہ ان کو محبت کی ہی نہیں عقیدت کی نظر سے دیکھا کرتا تھا۔ جی 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 ان کی زیر تربیت بہت زمانہ گزرا۔ باقی آپ نے جو پوچھا کہ کون سا نام، والدین نے تو بچپن میں یہی نام رکھا تھا، پھر وصال الدین وصل کے زمانے میں ہم نے اپنی ہی مرضی سے بہار تخلص رکھا۔ اچھا، وہ چند روز ہی رکھے ہو پائے تھے تو ہمیں زیادہ اچھا نہ لگا، کیونکہ 3-4 شعراء اس تخلص کے اور بھی تھے، پہلے سے موجود تھے۔ ہاں، بہار ایٹمی اور جی وغیرہ وغیرہ۔ تو پھر ہم نے نام کا ہی تخلص منتخب کرتے ہوئے اور آج تک کام اسی سے لے رہے ہیں۔ جی، آپ کا یہ اصل نام بھی ہے جی اور یہ تخلص کے طور پر بھی راغب ککرالوی راغب۔ جی، راغب علی خان، جی یہ ریسٹوروں میں، دفاتر میں، اسکولوں میں، جی شاعری کی دنیا میں راغب ککرالوی۔ جی 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 اور جب نور صاحب سے ہم ملے تو ہم نے نسبتاً نوری بھی لگا دیا۔ جی تو کہیں کہیں راغب نوری، خاص طور سے اجلاس میں جو دینی پروگرام ہوتے ہیں اس میں راغب نوری، اور بہاریہ محفلوں کے لحاظ سے جی صرف راغب ککرالوی۔ آپ نے قرآن کی تعلیم بھی جو ہے وہ مکمل کی ہے، جی، تو قرآن میں کیا حافظہ کیا آپ نے؟ میں 2 پارے کر پایا تھا، اچھا، پھر بدقسمتی سے میرا انہی ایام میں ٹیوب ویل میں گر جانے سے ہاتھ ٹوٹا۔ اوف، ہاں، اور مزید بدقسمتی یہ کہ بدایوں سرکاری اسپتال میں غلط جڑ گیا۔ اچھا، ہاں، ہڈی کے منہ سے سیدھی نہ جڑ کر کونے سے کونا جڑ گیا، جس کی وجہ سے دوران خون کا آگے پیچھے دوڑنا بند سا ہو گیا۔ جی ہاں، یہاں کوئی کتنا بھی نوچتا، سوئی سے دباتا، احساس ہی نہیں ہوتا، اچھا، مطلب یہ جو ہے ایک طرح سے سن ہو گیا۔ سن سا ہو گیا۔ تو تازہ معاملہ تھا، جی لہٰذا ہم علی گڑھ بھاگے،
اور وہاں تڑوا کے دوبارہ جڑوایا. تو اچھا. انہوں نے پھر رات ڈالی 1-1.5 مہینے کے لیے, جی اور پھر تب سے اب تک پھر وہ صحیح. درست ہوا. اچھا. تو آپ نے کس عمر سے شاعری شروع کی ہے سر؟ 12 سال کی عمر سے. اچھا. تو نور ککرالوی صاحب کے جو ہے آپ زیر سرپرستی اس عمر میں آ چکے تھے. ہاں, دوستانہ جی زیادہ کار فرما تھا دوستی. جی جی. ہاں, اور اسی دوستی کا جو تھا تقاضا, جی وہ ہمارے لیے کوئی قید نہیں تھی. کسی بھی وقت کسی بھی جگہ تبادلہ خیال اور مشورے آپس میں جی جی ہوتے رہتے تھے, کرتے رہتے. جی جی. سر آپ کی پیدائش کون سے سن کی ہے؟ ہماری پیدائش 55 کی ہے, 22 دسمبر 1955. جی واہ واہ. اور ککرالہ کی ہی پیدائش. جی. تو سر آپ کے بھائی بہنوں میں کون کون موجود ہے؟ ہم 5 بھائی اپنی ماں سے, جی 3 بہنیں 2 بھائی. 2 بہنیں 3 بھائی. جی. سب سے بڑے آفتاب احمد خان, جی اور ان کے بعد بھائی ہمارے ثاقب علی خان جی جو BSA آفس میں کلرک تھے. جی. اور بھائیوں میں سب سے چھوٹے اور آخری ہم تھے. اچھا آپ رہے. بہنیں ہم سے پہلی ایک تھی, جی. اور بھائیوں میں سب سے بڑی ایک اور تھی. ایک سب سے بڑی تھی اور ایک جو ہے آپ سے بڑی تھی. یعنی آپ سب سے چھوٹے ہیں تو آپ ایک سب سے بڑی تھی, یعنی آپ پریوار میں سب سے چھوٹے ہیں. جی. آپ کو یہ پہلا موقع کہاں, بڑا موقع جو ڈائس پہ موقع ملا تھا؟ ہمیں مقامی طور پر بھی جو پروگرام ہوتے تھے, جی نشستیں. نشستیں, جی ہاں, اور میلاد شریف سے بھی مبارک محفلوں سے ثواب نیک اعمال کی اس سے بھی شرکت کرتے رہتے تھے. جی کہیں میلاد شریف ہے, کہیں جلسہ ہے وغیرہ وغیرہ, ان میں بھی شرکت. اس میں بھی ہم نعت وغیرہ لوگ بلا لیتے تھے, جی. چلے جاتے. یہ تو بڑی خوش قسمتی ہے سر کہ آپ نے پہلے نعت, وہ آپ کو سر شروع والی نعت یاد ہے؟ سر اس نعت کا مطلب سنا دیجیے. ایک احمد رضا صاحب بریلی, جی مولانا احمد رضا جی, خان بریلوی, ان کے کلاموں میں سے ایک نعت پاک کی ردیف تھی پھول. پھول. جی بدن پھول, یہ پھول وہ پھول. جی ہم نے ردیف بدل کر نور رکھا پھول کی جگہ, جی جی اور اس میں کچھ شعر سنا ہے ان کا. جی. لب نور, زبان نور, آہا. بدن نور, قدم نور. ہائے ہائے. لب نور, زبان نور, بدن نور, قدم نور, بے شک ہیں سراپا میرے سرکار امم نور. واہ 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 واہ. بے شک ہیں سراپا میرے سرکار امم نور. نعت شہ ہر دو سرا لکھنے میں مگن ہوں. ہاں. نعت شہ ہر دو سرا لکھنے میں مگن ہوں. کاغذ پہ عقیدت کے اگلتا ہے قلم نور. واہ واہ. اگلنے کا جواب نہیں یہاں آپ نے کاغذ پہ عقیدت کے اگلتا ہے قلم نور. واہ واہ. بکھری ہے بہر سمت تجلی ہی تجلی. بکھری ہے بہر سمت تجلی ہی تجلی. ہر ذرہ مدینے کا ہے اللہ قسم نور. آہا. ہر ذرہ مدینے کا ہے اللہ اللہ قسم نور. واہ واہ. راغب جہاں کے ہاتف کی ندا آئی کہ کونین سجا دو. ہاتف کی ندا آئی کہ کونین سجا دو. کونین سجا دو. معراج ہے ملتے ہیں بہم نور. واہ 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 واہ. معراج ہے ملتے ہیں بہم نور. راغب جہاں کے سوئے محمد کا ہوا ذکر. برسانے لگا آ کے وہیں ابر کرم نور. واہ واہ. اور اس نعت پاک کی آج تک فرمائش ہوتی رہتی ہے کہیں کہیں. جی جی جی. میں بھی پہلی بار میں نے آپ سے یہ نعت سنی ہے. اس کے بہانہ بن گیا, ذریعہ بن گیا سننے سنانے کا. جی جی جی. یہ ایک آپ نے ایسی نعت کہی ہے کہ جہاں انسان جو ہے اس کو زیادہ سوچنے سمجھنے کی ضرورت نہیں, فوراً ہی اس کے نعت کے مفہوم پہ وہ پہنچ جاتا ہے.
मगर इसमें ये दिखाई जाता है कि जिस तरह से आपने आम जबान को इसमें इस्तेमाल किया है, जी। तो इसमें ये उस्तादी का फन दिखाई देता है। मैं आपकी बात बड़ी करता चलूं, उर्दू अकादमी दिल्ली सरकार ने जी जो हमारी किताब तड़प नाम से छापी, जी उस किताब में हमें कहीं कहीं अदक अल्फाज का एहसास हुआ, तो उन अदक अल्फाज की जगह सलीस अल्फाज रखे गए, तरमीम किए गए, जिसमें हमने 1.5 साल का अरसा लगा दिया। ओफो। उसके मतलब आपने बाद दोबारा उस किताब जी को जी दोबारा उस पे जो है नजर सानी की और उसके अल्फाजों को आसान अल्फाज। जी, इस ख्याल से कि अदक अल्फाज जिस शेर में या जिस कलाम में होंगे तो उसको समझने के लिए लुगत उठाने की किसी को ज़रूरत नहीं है, ना मोहलत है, ना इतना वक्त है किसी को लुगत में देखे फिर मतलब निकाले। जी जी इधर शेर सुने और उधर आह या वाह हो या ना हो, मतलब उसकी आसानी से आए। मतलब समझ में आ जाए, यानी कि अच्छे ये अच्छा शेर वो होता है कि जिसकी आपको जो है वजाहत ना करनी पड़े, फौरन ही सुने और समझ में आ जाए, वो अच्छा शेर होता है। देख भी सकते हैं कल का ये मंजर है, मैं मंजर कशी करना चाहूँ तो ये कह सकता हूँ कि हर जो आपके मुखालिफिन थे उन्होंने भी उठ के आपके तरन्नुम की और आपके अंदाज की दादो तहसीन से आपको नवाजा है। मैंने ये देखा है कि उर्दू एकेडमी के जो भी नए पुराने चराग का मुशायरा होता है, तो ये मुशायरा कंप्लीट नहीं हो पाता जब तक इसमें रागिब ककरालवी साहब अपना कलाम ये मुकम्मल नहीं होता। जब आप अपने कलाम को जो है सामाइन तक पहुंचाते हैं, ये तो ऑडियंस की मोहब्बत होती है और लगाव की बात है, वरना हम आज भी अधूरापन महसूस करते हैं और आज भी बहुत सी जगह इस नीयत से जाते हैं शायद कुछ मिल जाए। जी ऐसा नहीं है। देखिए ये बहुत बड़ी बात है, यहाँ हूटिंग भी करने लगते हैं लोग, मगर मैंने ये देखा है कि यहाँ हूटिंग कर रहे हो, आपसे पहले शायर की उन्होंने हूटिंग की हो, जब आप पहुंचे हो तो उन्होंने जो है आपको अपनी मोहब्बतों से नवाजा है, अपनी दुआओं से नवाजा है। मैंने कल भी इसका मंजर देखा है, इससे पहले भी मंजर देखे हैं। ये खैर अल्लाह तबारक व तआला ने आपको इनाम अता किया है। आपके कलाम का वो जादू है जो सब पर जब दिलों पर हो जाता है तो किसी को याद नहीं रहता कि रागिब ककरालवी कौन है, उनको बस याद रहता है कि हम वो कलाम सुन रहे हैं। उनको ऐसा महसूस होता है कि हम वो पुराने शायरों का कलाम सुन रहे हैं, जिस कलाम को सुनकर रूह को सुकून मिलता हो। तो बहुत अदब का बौना वो हूँ मुसाफिर, आज मेरे अंदर सीखने का जज्बा आज भी कायम है। देखिए ये आपका बड़प्पन है कि आप ऐसा समझते हैं। और मैं अपने अल्फाज में एक बात ये कहना चाहता हूँ कि अगर हमने ये समझ लिया कि हमारा ये जो तालीम है ये मुकम्मल हो चुकी है, तो ये शुरुआत हो गई हमारी ढलान की। हम जा रहे हैं फिर नीचे की तरफ। हमारी हस्ती फिर इस्लाह कबूल नहीं करेगी, और जिसकी हस्ती इस्लाह कबूल नहीं करती हो उसके अंदर जवाल का शुरुआत यहाँ तक होती है कि उसके नाम को उसकी ज़िंदगी में लोग पहचानना बंद कर देते। और जो शख्स ये चाहता है कि उसके बाद भी उसके कलाम को सुना जाए, उसकी बातें की जाए, वो हमेशा यही बात कहते हैं कि हमारे अंदर इल्म सीखने की, इल्म को हासिल करने की अभी भी तशनगी मौजूद है। अभी भी हम इल्म के लिए हमेशा अपने आप को, अपने कान खुले रखते हैं और अपनी बाहें खुले रखते हैं, अपने कलम को और अपनी नज़र को रखते हैं। और ये देखिएगा कि ये बात कौन कह रहा है, यानी अदब के वो बाब कह रहे हैं जिन्हें दुनियाए अदब रागिब ककरालवी के नाम से जानती है। नूर ककरालवी एक अजीम शख्सियत रहे हैं, और ऐसा नहीं है, हिंदुस्तान से बाहर भी उनके नाम को लोग जानते हैं। आप उनके साथी भी रहे हैं, आप उनके दोस्त भी रहे हैं, आप उनके शागिर्द भी रहे हैं, तो हमारे लिए तो ये भी बाइसे फ़ख्र है। तालीम कहाँ मुकम्मल हुई? तालीम मुकम्मल क्या, अधूरे ही रहे। इंटर उससे किया, इंग्लिश के उससे, और उर्दू में डबल MA भी कर लिया, फिर भी पैदल रहे।
अच्छा, यानी आपने उर्दू से डबल एम में किया? जी, और ये जहाँ बैठे हैं हम लोग जी मदरसा ज़ीनतुल कुरान में, जी इसमें अखबार वो कौन सी है संस्था जो अक़लियती ज़बान क्या कहलाती है, वो है आपका उर्दू कौमी काउंसिल? हाँ हाँ हाँ, उसकी तरफ से यहीं जी सेंटर पड़ा था, तो हमने भी उर्दू का एक साला वो भर दिया था। जी 1 साल उर्दू का सर्टिफिकेट यहाँ से भी लिया और अरबी का भी लिया। उसके अलावा भी 2 सनदें उर्दू और अरबी की जहाँ से भी दस्तयाब थी। ज़ीनतुल कुरान मदरसा जो है ये सीलमपुर वेलकम में है, कब्रिस्तान के पास। ये इंटरव्यू वहीं बैठकर हो रहा है। तो सर आपने वो डबल एम में उर्दू में कहाँ से किया था? लखनऊ, वहाँ से इलाहाबाद से। इलाहाबाद से? अच्छा, उसमें रेगुलर किया था या वो? और रेगुलर आपने डबल एम में किया था। तो फिर इसमें यहाँ क्या जरूरत पड़ी कि आप कौमी काउंसिल से बोल लेते? इसलिए कि धुन थी कि लेने कुछ शायद अलग हट के कुछ मसाला मिल जाए। अच्छा, मतलब ये है कि नए अल्फाज सीखने की, और चूंकि अरबी के फारसी के सब एक जगह उनको शायरी में इस्तेमाल करने के लिए आपने ये दोबारा काम ही आएंगे इस ख्याल से। जी 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 जी। तो यहाँ आप भी आपने जो है वो सर्टिफिकेट लिया, यानी माहिर अदीब का? अच्छा, माहिर अदीब का लिया था आपने या? माहिर अदीब तो उसके आगे कुछ नहीं, एक और डिग्री होती है क्या कहलाती, उसकी रूह से डबल किया। एक हाँ, उसमें कुछ नंबर कम आए पहले जी, पास तो हो गए जी, लेकिन तसल्ली ना हुई और ज़रा मकाम लिए हुए होती डिग्री। जी जी तो जी। फिर खूब मेहनत की, तो जितनी कम थी पहले वाले में उससे कहीं ज़्यादा नंबर उसमें आए। मैं दर्शकों को एक बात और बता दूं कि रागिब ककरालवी उस फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं कि जहां सभी पढ़े लिखे लोग थे। आपके भाइयों में आपके भाई भी जो थे वो भी सरकारी नौकरी? जी, बेसिक शिक्षा जी, बेसिक शिक्षा अधिकारी में बेसिक शिक्षा अधिकारी रहे हैं आपके भाई भी। तो आपकी सारी की सारी फैमिली पढ़ी लिखी है, लेकिन ये है कि इल्म की जो तशनगी होती है, मंजर कशी की तशनगी होती है, इन तशनगियों को जब इकट्ठा किया जाता है तब मंथन होता है, और जब मंथन होता है तो इसमें से जो बूंद निकलती है वो अमृत बनती है। और जिस वो अमृत की बूंद जिसके कानों में जाए, जिसकी आंखों के सामने से गुजरे, उसको भी वो जो है मुअत्तर कर देती है और मुअत्तर कर देती है। मैं आपसे एक सवाल फिर और पूछना चाहूँगा आपकी ज़िंदगी से जुड़ा हुआ जी, कि आपकी शादी किस उम्र में हुई सर? शादी हमारी 84 1984 में? अच्छा, वहीं नज़दीक के गांव से? तो आप इसमें ये भी आप अपने ससुर साहब का नाम और अहलिया का नाम भी आप शामिल कर सकते हैं इसमें। वो तो किसान घराना था जी, कोई बात नहीं, हमारे वालिद साहब ने वो चुना था घर, जी जी। हमने हमारा इनकार भी नहीं चल सका। अच्छा, उस वक्त कितनी उम्र थी आपकी? हमारी उस वक्त 22-23 से कम नहीं। अच्छा, 22-23 साल थी आपने, यानी कि आपने पढ़ाई के बाद ही आपने शादी की तरफ आए आप। सर आपके बच्चे कितने हैं? 5। अच्छा, 2 लड़कियां जी, 3 लड़के। बड़ी लड़की उसके वो जो बीमारी फैली थी कई नहीं, कोरोना। अच्छा, कोरोना। हाँ। ये अभी जो 2020 में कोरोना। हाँ, तो वो हमारी लड़की यहाँ लाई गई उसमें पंत में, वहाँ कोरोना घोषित करते हुए 6 लोगों को मौत की नींद डॉक्टरों ने सुला दिया। उसी में हमारी बेटी भी शामिल थी। और वहाँ कुछ तो चैनल वाले पहुँच गए थे जब सुना, और हम वहाँ मौजूद नहीं। हम तो शहर में थे, दिल्ली में ही, लेकिन दूर थे। मतलब वो एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकते थे? हाँ। तो फिर वो चैनल वालों को भी मैं ना पहचान सका। बहरहाल देखा तो उन्होंने कहा हमारे दामाद से कि आप लिख के दीजिए, हम इनको सस्पेंड भी कराएंगे और इनको क्या नाम सज़ा भी दिलवाएंगे। हाँ, तो वो कच्चे पड़ गए कि चीर फाड़ होगी, अब जो होना था वो हो गया, और ये वो वगैरह वगैरह।
اچھا تو بیٹی آپ کی یہیں تھی دہلی میں؟ دہلی میں لائی گئی تھی، اس کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا، پیچھے سے موٹر سائیکل ہی ٹکر لگ گئی. کس جگہ ہوا تھا ایکسیڈنٹ؟ یہ بدایوں ککرالا روڈ پر ایک رسول پور گاؤں ہے. جی جی جی. ہاں تو وہاں پر ہوا تھا آن روڈ. اچھا. اور اس کی وہ ہڈی وڈی ٹوٹی، بدایوں سے علاج کر دیا، بریلی لے گئے، بریلی سے پھر دلی لائے. غرض یہ کہ وہ 3-4-5 دن رہی، اس کے بعد انہوں نے اچھا وہ مری کیا، مار دی گئی. جی 6 جنازے نکلے تھے اس کے ساتھ ساتھ جی. ایک ہی وقت میں. اچھا اور باقی 4 بچے سر وہ کیا کر رہے ہیں؟ باقی 4 چھوٹی بچی جو ہے اس کی شادی کر دی علی گڑھ اترولی ہے ایک، جہاں کے کلیان سنگھ تھے. جی ہاں اسی کے پاس ایک گاؤں ہے گنیا ولی. جی. ہاں اچھا. اور بیٹے کتنے سر؟ بیٹے 3. 3 بیٹے ہیں. 3 بیٹے 2 بیٹیاں. بڑے بیٹے نے انٹر تک پڑھا کے پھر آگے نہیں پڑھائی کی. جی. اور مجلہ جو ہے درمیانی، اس کو بھی ہم نے بہت کوشش کی. بڑے بیٹے کا نام بھی بتا دیجیے آپ. بڑے بیٹے کا نام خوش اختر. جی. ہاں مقفع نام ہے تینوں کے. خوش اختر، مؤثر، معطر. جی ماشاء اللہ. کے سلسلے میں ہم نے غزل کہی تھی، اس میں بھی ذکر کیا ہے ان ناموں کا. جی. ہاں اس غزل کے آپ 2 شعر سنا دیجیے. ہاں اور وہ اس میں اقبال اشہر کا بھی نام لیا ہے. جی ضرورت دہلی میں جو پرانی جی دہلی کے جی رہنے جی والے ہیں. جی. بن سکوں علامہ یا اعلیٰ سخنور اور میں، ہاں. آج کے شعراء میں کہلانے لگوں سر، اور میں ہاں. شیشہ ہو کر لے سکوں پتھر سے ٹکر، اور میں ہاں. سنگ سے ٹکراؤں وہ بھی شیشہ ہو کر، ہاں ہاں. اور میں داد دیتے ہی نہیں کتنا ہی اچھا شعر ہو. ہاں. سیف سحری دیکشت اقبال اشہر اور میں، ہاں ہاں. خوش نصیبی سے باپ بیٹے 3 ہیں، اللہ کی رحمت سے ہم. ہاں. ایک خوش اختر، ایک مؤثر، ایک معطر اور میں. واہ واہ واہ. عاقلوں کی بات ہوتی تب تو راغب ٹھیک تھا، ہاں. پیش آؤں جاہلوں کے ساتھ جھک کر، اور میں ہاں ہاں. وغیرہ وغیرہ. واہ واہ. نساء کا رنگ تھا تھوڑا تو اکثر لوگ سن لیتے تھے. سر پہلی غزل کون سی لکھی تھی سر؟ پہلی غزل کا دھیان تو نہیں ہے. اچھا. ہاں بہرحال بہت ہلکی پھلکی غزلیں. میں ایک ہی نہیں عالم اداس رہتا ہے، جی. کوئی بہت تو کوئی کم اداس رہتا ہے. جی. میں تیری یاد میں جب تک اداس رہتا ہوں، ہاں. میری اداسی پہ موسم اداس رہتا واہ ہے. واہ 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 واہ. وہ جس سحر کو گلستان میں تم نہیں ہوتے، ہر ایک قطرہ شبنم اداس رہتا ہے. بتا دے تو ہی اسے راہ میں کدا راغب، یہ کون شخص ہے ہر دم اداس رہتا ہے. واہ واہ واہ. سر آپ جب آپ کا نکاح ہو کر آیا تو آپ نے بیگم صاحبہ کو کون سی غزل سنائی؟ نہ کوئی نہیں. اچھا کوئی غزل ہی وہ نہیں ایسا سنائی؟ کوئی شغف نہیں رکھتا. اچھا بعد میں بھی کوئی غزل نہیں سنائی ان کو؟ کوئی موضوع گفتگو میں کسی کا نام کیسے بھی آ جاتا جی. تو موقع کے لحاظ سے 1 شعر 2 شعر اسی گفتگو کے لحاظ سے سنا دیا. بات چیت اگر ہوتے ہوتے کوئی ایسی وہ آ جاتی کہ جہاں شعر نقل کرنا پڑتا وہاں آپ نے شعر سنا دی. ایسا کوئی بھی کرتا ہے گفتگو کے دوران کوئی بات آ جائے. جی 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 جی. قتل کی، آگ کی، پانی کی، شرابی کی، مولوی کی، بدماش کی وغیرہ وغیرہ. ہاں اکثر لوگوں کے یہ بس میں نہیں ہوتا کہ وہ کر پائیں پوری وہ کیفیت کو بیان کرنا. اور اگر کوئی اشعار اس وقت پیش کر رہا ہے تو وہ بالکل کیفیت پہ ہی پورا اتر رہا ہوگا تب بھی پیش کرتا ہے. تو آپ سے کبھی انہوں نے فرمائش کی؟ نہ وہ ایسا مذاق ہی نہیں رکھتی. اچھا بہت مطلب وہ جو ہے گمبھیر ہے ان کا مزاج. اچھا. تو سر آپ نے پھر یہ دہلی سے کنیکٹ ہوئے، دہلی میں آپ کا آنا جانا ہوا. آپ تو یہیں رہتے تھے دہلی میں؟ دہلی رہتے ایک زمانے تک رہے، اور جب شروع میں تھے تو سیلم پور کانتی نگر میں رہے. جی. اس وقت بہت ہی
راستوں کی بہت حالت خراب تھی. جی بجلی کے سیمنٹڈ پول ڈال دیے جاتے تھے, اس پہ سے چڑھ کے لوگ جاتے تھے, جی سمجھے تھا. اور پورے پینٹ کو پاجامے کو اوپر کر کے گزر ہو پاتا تھا, اتنی گندگی تھی اس زمانے میں. یہاں میں دیکھتا تھا کہ جو بھی آپ کو مل جاتا وہ یہ کہتا راغب صاحب میرے ساتھ چلو, میرے ساتھ چلو. تو کیا اس بات سے اکتا کر آپ وہاں گاؤں چلے گئے؟ نہ ضرورت نہیں. اچھا, ضرورت نہیں. وہاں آپ ضرورت کھیتی باڑی وغیرہ سب. اچھا, کھیتی باڑی میں کی ضرورت ان کو دیکھ کے لیے. اب اور ضرورت ہے اس لیے کہ ہم سے بڑے دونوں گزر چکے, اب تو ہم ہیں نگران. جو آپ کے دونوں بھائی جو ہے وہ گزر چکے ہیں. اللہ جو ہے ان کے جو ہے درجات بلند فرمائے, مغفرت بھی فرمائے. وہ بڑے بڑے. سر کوئی ایسا ذکر جہاں آپ کو بہت یہ محسوس ہوا ہو کہ بھی کسی شاعر نے آپ کے ساتھ دھوکہ کر دیا ہے؟ ایسا تو کوئی مواقع ہے. اچھا, کوئی ایک آدھ واقعہ جو بہت واقعہ سناتا ہوں. خرجہ کا. جی خرجہ, جی وہاں ایک طرحی مشاعرہ رکھا گیا, جی, اور اس کے منتظمین میں سے تھے قمر تنویر, مظفر, کون تھے وہ جن کا وہ شعر ہے صدیوں نے سزا پائی, لمحوں نے خطا کی تھی, صدیوں نے سزا پائی. مبشر, وہ ان کے تلامذہ میں سے تھے قمر تنویر کے. اچھا, خیر وہ بھی تھے, قمر تنویر صاحب تھے. شاعر خرجوی تھے, علی گڑھ سے چند شاعرات تھے. اور صابر وہاں سے بلند شہر سے, برنی, صابر برنی. جی جی. تو انہوں نے اس مشاعرے میں انعام رکھا تھا. جی, مصرع طرح پر جس کا مصرع بہتر سے بہتر ضم ہوگا, فٹ بیٹھے گا, جی, اس کو پہلا انعام دیا جائے گا. جی. اب ہم نے جب شعر کہہ لیے تو شاعر خرجوی کو جو منتظمین میں سے تھے جی, ان کو سنایا, تو انہوں نے سنا اور داد بھی دی, سب کچھ کیا. جب ہم وہاں پہنچے تو انہوں نے ہمیں بحیثیت شاعر نہ کر کے اور جج حضرات میں شامل کر لیا. اچھا اچھا, سمجھے. جبکہ شاعر خرجوی نے خوب سنا, داد بھی دی موبائل پہ. جی, ہاں, اور انہوں نے قمر تنویر صاحب نے جب دیکھی ہماری غزل, اور بھی پرچے تھے غزل, تو انہوں نے کہا سب سے زیادہ صاف ستھری غزل یہ ہے راغب صاحب. راغب صاحب کی. ہاں, خیر تو وہ ہمیں نہ مل کر پہلا انعام مشرف محضر. اچھا, مشرف محضر. مشرف محضر. ہاں, وہ کونسلر بھی رہے ہیں, بڑی سی شیلڈ انہیں ملی. جی, تو انہوں نے حق بیانی سے کام لیا, کہا کہ اس کے مستحق تو راغب صاحب ہیں, مجھے تو یہ بلا وجہ دی جا رہی ہے غزل بہترین, سب سے اچھی غزل تو ہم نے, مگر انہیں جج حضرات میں شامل کر لیا. اچھا, مجیب شہجر صاحب نے یہ بات کہی. ہاں, مطلب یہ بڑی ہمت کی بات ہے. ایسے بہت سے واقعات ہیں. سکندرا راؤ میں آل انڈیا مشاعرہ. اچھا, اس وقت وہ موجود تھے وہ جو جنہوں نے یہ شعر کہا تھا کہ لمحوں نے خطا کی ہے, صدیوں نے سزا پائی ہے؟ نہ, ان کے استاد تھے یہ قمر تنویر, اس کے تعلق سے ان کا ذکر کیا میں نے. اچھا اچھا. ہاں, مظفر کر ایسے کئی واقعات آئے. جی, سکندرا راؤ میں جشن رئیس بریلوی تھا. جی, تو ہم رئیس بریلوی آنولے کے سمجھے, جو ہمارے بہت قریبی تھے. جی, 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 حافظ رئیس بریلوی, کیونکہ بریلی میں ہی آنولا لگتا ہے. جی, اب وہ جن کا جشن تھا وہ رئیس بریلوی سے, بریلی شہر کے ہی تھے. جی, ہاں, تو اس میں نور اندوری اور یہ آپ کے نواز صاحب اور بھی کچھ لوگ تھے مشہور. ہاں, یہ اس وقت کے پرانے شاعر جو تھے, استاد شاعر, وہ موجود تھے اس میں. موجود تھے. تو آپ تو اس وقت ماشاءاللہ جوان رہے ہوں گے. تو ہم نے ان سے کہا, رئیس صاحب سے, جی, تو انہوں نے بھی کوئی دلچسپی نہ لی ہمارے کہنے میں یا ہمارے جی, آنے میں. پھر ہم نے دوسرے ایک سے کہا جو قریبی تھا, جی, مجھے اچھا دیکھتے ہیں, تو وہاں بھی وہی ہوا. اچھا, وہاں بھی نہ پڑھا نہ توجہ دی, کچھ نہیں. اچھا,
وہاں سامعین میں رکھا آپ کو. ہاں، اور جبکہ رئیس جن کا جشن تھا ان سے فون پر ہم نے بات کی تھی، ارے بولے آ جانا، رونق بڑھ جائے گی، یہ ہے وہ ہے، سمجھے نہیں. وہاں جا کے وہ جانا نہ اچھا، جانا. باقاعدہ آپ کو دعوت دے کر بلایا گیا تھا اور پھر اس کے بعد آپ کو سامعین میں انہوں نے بٹھا دیا. جی، کچھ لوگ اس لیے بھی کتراتے اور گھبراتے رہے، اور آج بھی یہ دیکھا جاتا ہے تھوڑا بہت کہ یہ آپ جو وہ بالکل برسر محفل آپ ٹوک دیتے ہیں کہ آپ یہاں اصلاح کیجئے، یہاں غلط ہے. تو اب اس سے بھی ہم طائب ہوا ہے بلا وجہ بد شکنی سے، دل شکنی سے کیا فائدہ. جی جی یہ عادت پہ کنٹرول کیا کر رہا ہے. احسان نہیں مانتے ہیں لوگ، جی مگر پھر اور حاسدین کی نظر ہو جاتے ہیں، جی پھر ان کا مذاق جھیلنا پڑتا ہے انہیں. جی 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 ہاں، یہ بات تو ہے کہ وہ حاسدین جو ہے پھر وہ زیادہ ہی دل لگی پہ اتر آتے ہیں. جی ویلکم سیلم پور دہلی، یہ مدرسہ ہے. زینت القرآن میں ہم آپ کا انٹرویو کر رہے ہیں. میں آپ سے یہ معلوم کرنا چاہتا ہوں کہ جب آپ دہلی رہتے تھے جی تو کیا آپ بتا پائیں گے کہ آپ کے شاگردوں میں کون کون رہا ہے؟ اس وقت شاگرد کوئی نہیں تھا. اچھا، جب آپ دہلی رہتے تھے. دہلی سے جانے کے بعد دہلی تو پھر آنا جانا لگا کیا رہا. اچھا برائے روزگار آتے تھے لوگ، جی اس میں کچھ شاید 2-4 ایسے تھے جو تعمیری کام کرتے تھے، بلڈنگیں بنانے جی کا. جی جی ہاں، میں بھی یہاں جانتا تھا 1-2 شاعر تھے. ایک سہارنپور کے تھے قمر صاحب، ان کا انتقال ہو گیا، ہارٹ اٹیک سے ان کا انتقال ہوا تھا، اور وہ سہارنپور کے رہنے والے تھے. تو یہاں ابھی آپ کے شاگردوں کی تعداد میں کوئی ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ میں کسی کو شاگرد تصور ہی نہیں کرتا. مشیر کی حیثیت سے جو بن پڑتا ہے مشورہ دے دیا کرتا ہوں. یہ ان کی محبت ہے کہ دوسروں کو بتاتے ہیں ہمارے استاد یہ ہیں، یا ہم ان کے چیلے ہیں، شاگرد ہیں. ان میں سے کچھ نام بتا پائیں گے آپ؟ ہاں ہاں، جی ایک چاند ککرالوی ہے، جی بہت تیکھے شعر کہتا ہے. جی جی اچھا، اور موجودہ یہاں دہلی میں؟ دہلی میں بھی ہیں. دہلی میں ایک یہ افضال دہلوی ہیں. اسرار دہلوی؟ افضال دہلوی، افضال، جی جی جو آپ کے پاس کل رہا. جی 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 اچھا، اور یہ کیا نام، حیات نوگامی بھی کچھ دنوں اس کے بعد دھندے میں پڑ گئے، انہوں نے شاعری اچھا خیر بات کہہ دیا، چھوڑ دی، اور اچھا. اچھا ہوا. اور اس کے علاوہ یہ ادھر سیلم پور میں ادھر شاستری پارک میں ہیں ایک جی. لڑکا عرفان امبری، جی اور ظفر کانپوری ہیں، رات پڑھا تھا انہوں نے. اچھا، یہ رہتی ہے ان ہاں، میں. کمل کمار نام تھا ان کا. وہاں وہ اس میں ایٹا ہے. جی جی اچھے شعر کہتے ہیں. جی ہاں، وہ ایٹا سٹی ہیں وہ. اس سے کمل صاحب، ہاں، ان سے میری ملاقات ہوئی ہے. جی، فون پہ بھی کئی بار گفتگو ہو چکی ہے ان سے میری. اور بہت سے اشعار ایسے سامنے آئے. جی ایک وسیم نادر ہمارے ککرالے کا لڑکا ہے، جی 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 جو اب یہیں رہتے ہیں دہلی میں. رہتے ہیں. تو یہ چاند باغ میں ہمارے بھتیجے کا گھر ہے. جی تھا، اب تو بیچ دیا انہوں نے، جی اجنپورہ تھانے کے پیچھے آ گئے. تو وہاں ہم نے ایک نشست کرائی تھی، جی جہاں میں سر مٹانے کے لیے خیر البشر آئے. جی تو اس میں انہوں نے ایک شعر پڑھا، وسیم نادر صاحب. وسیم نادر، پسینے کی محمد کے جہاں ایک بوند ٹپکی تھی. ہاں ایک تو اس میں یہ ہے کہ تاکید ہے، ہاں جی سمجھے نہیں. تاکید کا مطلب ہے کہ جو لفظ جہاں ہونا چاہیے وہاں نہ ہو کر آگے پیچھے ہے وہ. جس سے ربانی میں کمی آتی ہے. جی حالانکہ بہت آسانی سے مصرع کہا جا سکتا ہے، محمد کے پسینے کی جہاں ایک بوند ٹپکی تھی. جی خیر، تو نیچے مصرے میں کہہ رہے ہیں کہ فرشتے بھی وہاں کی خوشبوئیں لے کر اتر آئے. وہاں پر خوشبوئیں تو نہ ادھر سے زیادہ ملی نہ ادھر سے زیادہ ملی. سامعین میں بھی بڑا خوش مذاق اور بہت پینی نظر کے لوگ تھے. جی قریب 5-6 سیکنڈ جب ہو گئے، میں نے کہا فرشتے بھی وہاں کی خوشبوئیں لے کر اتر آئے، نہ کہو لینے کہو.
ہاں، لینے اتر آئے، لینے اتر آئے، پھر تمام لوگوں نے داد دی۔ داد دی۔ جی ایسے ہی بہت واقعات ہیں۔ جی 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 اس کے ایک وہ شاعرہ تھی مراد آباد کی، دلکش آفریدی کی اہلیہ، جی۔ ہاں، تو وہاں انور کمال صاحب لے گئے ہمیں، چلو گھمانا یہ ہے وہ۔ اچھا، وہ پرانے والے انور کمال ہاں، صاحب، پھر ہم باغ میں رہتے تھے، جی جی جی، جو نظامت کرتے تھے بڑی اچھی۔ نزہت مراد آبادی۔ اچھا، ہاں، تو شعر و شاعری کا دور چلا، تو انہوں نے جب شعر سنائے تو ایک شعر منہ سے رہا کہ بے سبب راہ وفا میں رک نہیں سکتے قدم۔ شعر بہت اچھا ہے، جی، بے سبب راہ وفا میں رک نہیں رک نہیں سکتے، سکتے کب۔ ایسا لگتا ہے میں شاید کوچے قاتل میں ہوں۔ اب ایسا لگتا ہے بھی کہہ رہی لگتا ہے ہے اور شاید بھی کہہ رہی شاید بھی کہہ دیا۔ ہے، جبکہ ایک ہی معنی ہے۔ ہاں، شاید بھی یہاں، بھائی وہ چائے لے کے اب تک نہیں آیا، شاید دیر لگ گئی، جی۔ بھیڑ ہے، ایسا لگتا ہے کہ دور چلا گیا، ہاں، تو لگتا ہے۔ تو جب پوری غزل انہوں نے سنا، ٹھنڈا برف جیسی بات ہو گئی ہے۔ سمجھے، تو جب یہ غزل سنا چکی وہ، تو میں نے انور کمال سے کہا، جی ڈائریکٹ ان سے کیا کہتا، جی، ان کے ساتھ گیا تھا، انہی سے کہا، ہاں تو انہوں نے کہا یار مجھ سے کیا کہہ رہے ہو، انہیں سمجھاؤ۔ ہاں، تو میں نے کیا سمجھانا ہے، اس میں کوئی بڑی بات ہے، ایسا لگتا ہے بھی کہہ رہی ہیں آپ اور شاید بھی کہہ رہی ہیں۔ ہاں، تو جب ان کی سمجھ میں آیا کہہ رہی ہے تو ایک ہی بات ہے، ہاں جی، تو انہوں نے کافی افسوس ملتے ہوئے کہا کہ میں تو جن کہاں کہاں باہر پڑھائی یہی شعر ایسے ہی۔ جی میں نے کہا دیکھیے کوئی تو لحاظ میں نہیں کہتا، جی، کسی کی نظر نہیں جاتی وہاں تک، اور کوئی حسد کے بیس پر نہیں کہتا، ہم شعر کو لولا لنگڑا ہی رہنے میں۔ تین طرح، تو بولے، اور میں نے کہا آپ اجازت دیں تو اس کو میں ترمیم کر کے بتاتا ہوں، جی اور بہت ہی صاف ستھرا شعر ہے آپ کا۔ جی، میں نے کہا شاید کی جگہ نزہت کر دیجیے، اچھا، ایسا لگتا ہے میں نزہت کوچے قاتل میں ہوں۔ ہاں، بہترین شعر ہو گیا، مقطع کا بھی شعر ہو گیا، ہاں اور آپ کہیں بھی سینہ تان کے سنا دیجیے۔ ہاں، ہاں، تو ندرت صاحبہ نے بہت مشکور ہوئی ہیں، بہت شکریہ ادا کیا کہ بتاؤ میں کہاں گھوم پھر آیا۔ ودیش میں بھی، وہ دبئی میں بھی مشاعرے پڑھ چکی ہے۔ جی 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 جی، تو یہاں شاعروں میں تو آپ کی یہ بات ہے کہ شاعروں میں بھی شاگرد آپ کے ہیں، لیکن میری کئی خاتون سے بات ہوئی ہے، خاتون بھی آپ کی جو ہے وہ شاگردہ ہے۔ ہیں، لیکن میں نے نہ جینٹس میں شاگرد مانا کسی کو جی اور نہ لیڈیز میں۔ مستورات شاعرات میں تو بالکل ہی مجھے دلچسپی نہیں، جی سمجھے نہیں، دور کی جی، استادی اور شاگردی صحیح ہے، کیونکہ فطرت اچھا، مطلب کلام آیا آپ نے اس کو اصلاح کر دیا اور بھیج دیا، جی۔ باقی تو کئی ایسی شاعر اس میں ہم نے خیریت سمجھی اپنی خیر، جی سمجھے نہیں۔ اب ہم کہیں مصروف ہیں، کسی محفل میں ہیں، یا کہیں ضروری کام میں ہل گئے، یا ہم اس کو اس وقت پاس نہیں ہے موبائل، تو یہ ہزاروں شکوے اور شکایتیں اچھا سر، کوئی ایسا شاعر بھی جو آپ کو دیکھ کر بھاگتا ہو محفل سے، یا آپ کے سامنے کلام پڑھتے ہوئے کتراتا ہو؟ ایسے بھی کئی شاعر میں نے دیکھے ہیں۔ کاس گنج میں عروج، دلشاد عروج ہیں، جی جو بہت نکتہ چینی کرتے رہتے ہیں دوسرے کلاموں میں۔ جی جی جی، ہاں، مجھے کئی بار یہ احساس ہوا کہ میری جب وہاں داخل ہوا میں نشست گاہ میں، جی اور انہوں نے دیکھا کہ یہ آگے اڑیل گھوڑا، جی، تو بہانہ کوئی خوبصورت سا دیکھ کر ہاں۔ کہ میں ابھی آیا۔ اور دہلی میں سر؟ دہلی میں ویسے باطنی طور پر تو بظاہر تو ایسے نہیں ہیں، جی اور ہونے کو کیا، یہاں وہ ایک شعر، میں بتا دوں لوگوں کو کہ آپ کی شان میں اگر میں ایک شعر پڑھوں تو آپ شعر سے سمجھ پائیں گے کہ دیکھا تھا ایک نظر ہی تو چہرہ جناب کا، دیکھا تھا ایک نظر ہی تو چہرہ جناب کا، دم خشک ہو گیا ہے چمن میں گلاب کا۔ اندور میں ایک آل انڈیا مشاعرہ جی نومبر 91 میں، جی تو وہاں ایک بلڈنگ ہے رویندر ناٹے گرہ، جی، ناتھ ٹیگور تھے، رویندر ناتھ ٹیگور، ٹیگور ان کے نام سے ہے وہ۔ جی وہاں سب فنکشن ایسے ہی ہوتے ہیں، کبھی سمیلن، مشاعرہ، شادی وادی ہے، وہ بڑا سلیقے کا مشاعرہ تھا صاحب۔ درپن اس کے کنوینر تھے،
جی ہم نے پیپر میں پڑھا، شوگر فیکٹری پہ گئے ہوئے تھے بھانجے کے ساتھ، جی ہم نے پڑھا آل انڈیا مشاعرہ، جی تو پتہ لگا کہ یہ رویندر ناتھ گرہ بلڈنگ ہے کوئی، جی وہاں خیر میاں کالا کرتا سفید پاجامہ پہن کے جی چلے گئے۔ جی اس بلڈنگ سے روڈ کی طرف کو 4-5 ینگ لڑکے جی کھڑے ہوئے تھے، گپے میں مار، ہم نے بیٹے یہ کنوینر کون ہے اس مشاعرے جی کہ درپڑ صاحب ہیں چاچا، سمجھے؟ اچھا میں نے کہاں ملیں گے؟ تو بولے دیکھو وہ آ رہے ہیں، بہت بڑی عمر ہے ان کی، وہ آ رہے ہیں۔ جی تو وہ قریب جب آ چکے انہوں نے کہا ارے بھائی صاحب بھیا جی یہ آپ کو پوچھ رہے ہیں۔ جی تو انہوں نے اپنی ضرورت کو ٹالتے ہوئے علیحدہ لے گئے جہاں گاڑیوں کی لائن لگی کھڑی۔ جی ہاں بولے جی کہیے۔ میں نے کہا دیکھیے حضرت میں اخبار میں مشاعرے کا پڑھ کے آیا ہوں اور سننے کی نیت سے آیا ہوں۔ جی تو کہا ویسے آپ شاعر بھی؟ میں نے ہاں ہوں۔ کیسے شاعر؟ میں نے کیسے کا کیا مطلب؟ بولے نہیں ترنم کہتے تھے۔ میں نے کہا وقت جیسا تقاضا کرتا ہے، تنگ ہوتا ہے تو تحت میں پڑھ دیتا ہوں، جی اور نہیں ہوتا ہے وقت کی گنجائش ہوتی تو ترنم سے بھی پڑھ دیتا۔ تو وہ اتنی بات سن کر چلے گئے، پیچھے لوٹ گئے مشاعرے کی گاہ کی طرف، اور انہوں نے ایک دبلا پتلا قدابر آدمی میرے پاس بھیجا۔ جی کہا ہوگا ایسے ایسے کوئی ہے بات۔ وہ ملے ہم سے، 2-3 سوال کیے، کہاں سے آئے کیا، کیسے شاعر ہیں آپ؟ میں نے ترنم سے بھی پڑھ لیتے ہیں موقع ہوتا ہے کہ اچھا کچھ گنگنا کے بتائیں۔ تو میں نے منہ بند کر کے ایک ترنم پیش کیا جی تو انہیں ایک تڑپ اٹھی، بولے نہیں نہیں شعر ادا کیجیے۔ ہوں، میں نے ایک شعر سنایا، جب مطلع سنایا تو کہا اس کا ایک آدھ شعر۔ جی ہاں میں ایک ہی نہیں عالم اداس رہتا ہے، کوئی بہت تو کوئی کم اداس رہتا ہے، جی میں تیری یاد میں جب تک اداس رہتا ہوں، ہاں۔ میری اداسی پہ موسم اداس رہتا موسم اداس رہتا ہے۔ ہاں وغیرہ وغیرہ۔ تو وہ میرا شانہ ٹھوک کر جی پھر چلے گئے، سمجھے نہیں؟ جی تو انہوں نے کہا ہوگا ہاں پڑھنے میں صحیح ہیں، یہ ہے وہ ہے۔ اب صاحب انہوں نے انٹرول ہو گیا، ہمارا نام ہی نہیں۔ اچھا اب انٹرول کے بعد وہ کیا کہتے ہیں، انعام ثقلین حیدر نظامت کر رہے تھے، اچھا جو ہندوستان کے مانے ہوئے ناظم تھے۔ جی 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 ہاں۔ بڑے مشہور ناظم۔ ہاں، اور اتفاق کہیے ہنسی اتفاق یا نصیب کہ ادھر سے جو لائن چلی اسٹیج پر جی وہ شمس مینائی پر ختم ہو گئی، اچھا ادھر سے جو قطار چلی وہ مشیر جھنجھانوی پہ ختم ہو گئی، اچھا بیچ میں ایک نشست خالی تھی، جی در پڑھنے وہیں پر لے جا کے ایسے بیٹھا بٹھا دیا۔ اب مشاعرے کو کم سنے لوگ، ہمیں زیادہ دیکھ ہاں۔ کہ یہ خالی جگہ یہ کون ہے جس کے لیے خالی پڑی۔ یہ خیر۔ مسند سجا دیا گیا خالی ہاں۔ جگہ پر۔ خیر سارے بڑے شاعر ہیں، مشیر جھنجھانوی ہیں، ہاں، تو وہاں مشاعرہ صاحب پڑھا اور خوب کامیاب رہا۔ خیر جی تو دوسرے روز کے لیے ان لوگوں نے 4 لوگوں کو اور روکا جی مخصوص نشست کے لیے، جی اس میں جرار لکھنوی، شمس مینائی، راغب ککرالوی اور وبھا مشرا ہاتھرسی۔ اچھا وبھا مشرا بھی ہاں، صاحبہ بھی تھی۔ جی جی۔ تو انہوں نے وہاں جو غزل پڑھی تھی وہ میں نے ذہن نشین کر لی۔ اچھا ہاں، اور وہاں ان کو میں نے ناشتے کے وقت جی سنائی۔ موقع دیکھ کے میں نے کہا آپ نے جو رات غزل سنائی تھی ہر لحاظ سے بہتر تھی، بہت عمدہ تھی، لیکن ایک شعر میں ہلکی سی فنی کمی تھی۔ فنی اگر- اعتبار سے ہاں، جی میں نے کہا اگر آپ فیل نہ کریں، ارے بولے چاچا بتائیے کیا۔ اب ان کا شعر سنیے، جی مطلع جی توڑا گیا ہے جب بھی کوئی پھول ڈال سے، آہا ہم رو دیے لپٹ کے تمہارے خیال سے، سمجھے؟ تو اب اس میں وہ بھی شامل ہو گئے مشورے میں، جرار صاحب، ہاں شمس مینائی صاحب، ہاں اور وہ تو تھی ہی۔ ہاں میں نے کہا اس میں کمی میری نظر میں، شعر تو یوں ہے آپ کا، ہاں لیکن زبان کا جو تقاضا ہے
وہ یہ ہے کہ توڑا گیا ہے جب بھی کوئی پھول ڈال سے. میں نے کہا یا تو مصرع اولا سے ہے نکالیے, توڑا گیا جب بھی کوئی پھول ڈال سے, مصرع وزن میں کر کے. ہم رو دیے لپٹ کے. میں نے کہا یا نیچے سے ہے نکال دو. بولے جیسے, میں نے ایسے. تو میں نے بترمیم جب انہیں سنایا کہ توڑا گیا ہے جب بھی کوئی پھول ڈال سے, ہم روئے ہیں لپٹ کے تمہارے خیال. دیا ہے, توڑا گیا ہے, ہم روئے ہیں. یہ عبارت تو بہت خوش ہوئی. ہاں بولی ہزاروں مواقع آئے. جی 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 چلتے پھرتے. تو یہاں بھی کچھ نئے لڑکے ہیں, سیلم پور کے ہیں, کچھ اور بھی ہیں. وہ ان لڑکوں میں وہ بھی اصلاح لیتے ہیں آپ سے, ان میں کیا کیا نام ہے؟ ان میں دیکھیے زیادہ تر تو یہ اقبال ہنر ہیں. اچھا اقبال مسعودی ہنر. اچھا. یہ کیا نام 4 نمبر گلی میں رہتے ہیں, چوہان بانگڑے کی. جی جی وہ ہیں. اور یہ آپ کے کیا نام قلم صاحب کو بھی کہہ سکتے ہیں, لیتے کرتے رہتے ہیں. ظفر ہیں. اور ایک وہ ہیں ایک قلم ہو گئے, ایک ظفر ہو گئے, اور ایک اور ہیں وہیں مصطفی آباد رہتے ہیں. جی. اور ایک شکیل, ماسٹر شکیل ہیں, مشاعرم کم جاتے ہیں, بہرحال شعر کر لیتے ہیں. اچھا. ماسٹر شکیل صاحب, ایک شکیل بریلوی بھی ہیں. اچھا. وہ صرف پیر بھائی ہے ہمارا اسلام کا, وہ اور ہم ایک ہی پیر کے مرید ہیں. اچھا. تو اس نسبت سے ہمارا ان کا, ویسے وہ کبھی کبھی مشورہ لے لیتے ہیں جب اٹک جاتے ہیں, ورنہ یہ بات ایسا کچھ نہیں. سر یہ بتائیے گا کہ شاعری کو بڑا مشکل سمجھ لیا ہے, یہ کس طرح سے آسان ہو اور کیسی, چونکہ لوگ لغت سامنے رکھ لیتے ہیں, شبد کوش رکھ لیتے ہیں, تب جا کے وہ شاعری کرنے شروع کرتے ہیں, اور وہاں ان کے 2 شعر بھی نہیں ہو پاتے, یا کہ یہ کہنا چاہیے کہ وہ شعر کی جو چاشنی ہے, وہ جو غالب کی روایت ہے, وہ جو میر کی روایت ہے, وہ ختم ہو جاتی ہے, اور ایسا لگتا ہے کہ جیسے کٹہل رکھ دیا گیا ہو شعر کی. جی. اس میں ایسے کانٹے پیدا ہو جاتے کہ وہ چبھنے لگتے ہیں, جبکہ پہلے کہ آپ جیسے سینئر شاعر. تو اس کی حقیقی وجہ جو میں سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ حقیقی جذبوں سے سینے خالی ہو گئے. جی. 2 لائنیں پڑھ لیں, استاد تصور کرنے لگے. جی. یہ جب تک میں کی بیماری نہ جائے گی جی. تب تک کچھ نہیں. اب آج کل کا آدمی جس سے فن سیکھتا ہے اسی کی گردن کاٹتا ہے. جی. جی. یہ دیکھا گیا. اور یہ سیاست جس کو طاقت بخشتا ہے آدمی, اڑان سکھاتا ہے کیسے اڑا جاتا ہے, اسی کے پر کاٹتا ہے. اب میں پرستی ہے, ذاتیات کے جھگڑے ہیں. جی. سیکھنے کا حقیقی جذبہ ہے ہی نہیں. ہم تو در و دیوار سے پوچھتے ہیں, مشورہ کرتے ہیں, اور کوئی نہ کوئی بات نکل کے آتی. میں اس ٹاپک پر ایک مثال دینا چاہوں گا. جی. جی. ایک شعر ہم نے بچپن میں کہا تھا, ایسے ہی ہو گیا کہ محبت جنت الفردوس کی وہ میوہ ہے راگ. محبت جنت الفردوس کی وہ میوہ ہے یارو. راگ کہ جس میں غسل کرنے سے انا کے کیڑے مرتے ہیں. اسی کے ساتھ ایک شعر کہا تھا کہ محبت کم نہیں ہے آپ سارے انکساری سے. محبت کم نہیں ہے آب شارے انکساری سے, انکساری سے, کہ جس میں غسل کرنے سے انا کے کیڑے مرتے ہیں. اس سے بھی سیری نہ ہوئی. پھر اس کی جگہ ایک اور لفظ رکھا, محبت جنت الفردوس کا وہ محبت کم نہیں ہے آپ سارے انکساری سے سر چشمہ. میں بھول رہا ہوں. جی. تو کہہ دیا ہم نے, جسے سنایا جب بھی سنایا اچھی خاصی انہوں نے داد دی اور ہو گیا. محبت جنت الفردوس کی, تو اس میں چشمہ جی اور سر چشمہ جی اس کا استعمال کرنا تھا. جی. چشمہ ایک جگہ فٹ کر دیا, دوسری جگہ سر چشمہ.
جی اور مانگ رہا تھا ایک ہی لفظ. ہاں یعنی دونوں کی تکرار ضروری تھی وہاں. چشمہ جو ہے وہ پانی بہتا ہوئے کو، لیکن سر چشمہ اسے نہیں کہتے جس کے معنی میں چشمے میں آتے ہیں. جی سر چشمہ فیضان، بزرگوں کا سر چشمہ فیضان، یہ دوسری معنی ہوگا. جی تو ایسے بھی شعر بہت سے اس کے معنی بدل جاتے ہیں ہاں. جب اس کے ساتھ استعمال کرتے ہیں سر جی چشمہ. جی. تو کبھی کبھی خود ہی نظر گئی اچانک اور خود ہی اس کی اصلاح ہو گئی. تو کوئی نہ ملتا ہے تو ہم در و دیوار سے مشورہ کرتے ہیں اور کوئی نہ کوئی بات نکلتے. یہ آپ نے بڑی قیمتی بات ہمیں بتائی ہے کہ مشورہ کرنے کے لیے جب آپ کو کوئی نہ ملے تو آپ در و دیوار سے بھی مشورہ کریں، لیکن مشورہ ضرور کریں. ہاں، چاہے وہ آپ کی محبت زندگی کا- جی آبشار انکساری کا وہ چشمہ ہے. ہاں یہ مصرع تھا جسے سنایا کریں داد دیا. جی محبت آبشار انکساری کا وہ چشمہ وہ چشمہ ہے کہ جس میں غسل کرنے سے نا کے کیڑے مرتے ہیں. آئے. تو اس پر خود ہی نظر گئی اچانک. ارے میں نے کہا راغب میاں تم آبشار بھی کہہ رہے ہو اور چشمہ بھی کہہ رہے ہو. ہاں تو پھر اس کو ہم نے بدلا. جی محبت آبشار انکساری کا وہ سر چشمہ. جی جی سر چشمہ لگایا وہاں پر اور اس کو ہٹایا تو وہ عیب نکلا. تو کبھی کبھی اچھے خاصے ذہین شاعر سے بھی، ماہر فن شاعر سے بھی غلطی ہو جاتی ہے، رو میں کہہ دیتا ہے. اور اس کے بعد نور صاحب بکثرت شعر کہتے تھے اور میں ان کی کیڑے نکالنے کی راستے ڈھونڈتا رہتا تھا. جی. ہاں مطلب تبادلہ خیال اس طرح سے ہوتا تھا کہ آپ یہ نکالتے تھے اس میں یہ خامی ہے، اس میں یہ خامی ہے. جی اس سے وہ دوستی اور مضبوط ہو گئی آپ جی. کی. آپ مجھے بتائیے نئے شاعروں کے لیے آپ کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ نئے شاعروں کے لیے پیغام کیا ہے؟ یہی پیغام ہے کہ خندہ پیشانی سے اور پوری دلچسپی سے ہر فن سیکھنا چاہیے. پہلے تو زانوئے ادب ایسے طے کرتے تھے کہ اگر تکلیف بھی ہو رہی ہے، کوئی کیڑا کاٹ بھی رہا ہے، سمجھے صاحب، یا تھک گیا ہے پیر، تو بدل نہیں سکتے تھے. ایسے ادیب اور بے ادب ہو گئے ہیں کہ انہیں محفل کے اور ممبر کے آداب ہی نہیں معلوم. ایک صاحب نے کہا، اقبال اثر نے غزل کہی ہے. میں نے کہا کون سی کہی ہے؟ جگر مراد آبادی کی زمین میں. جی. میں نے کہا دیوانہ مجھے پروانہ مجھے. بولے ہاں. بولے ہم نے سنا ہے آپ نے ایک شعر پہ اعتراض کیا ہے ان کو. جی. میں نے بتائیے. اعتراض نہ کیا ہوگا بلکہ اس کی بہتری کے لیے ذکر آیا ہوگا جی. کہ اگر اس کی جگہ یہ ہوتا. اب ان کا شعر سنیے بندہ پرور. جی. اقبال اشر صاحب کا. آپ کی یہ بے رخی کس کام کی رہ جائے گی، آ گیا جس روز اپنے دل کو سمجھانا مجھے. ان کی غزل ہے جگر مراد آبادی کی. جان کر من جملہ خاصان میں خانہ مجھے، مدتوں رویا کریں گے جام و پیمانہ مجھے. میں نے بھی اس میں کہی تھی، وہ غزل کھو گئی. ایک نگاہ یار نے ہی کیا نہ پہچانا مجھے، ہر نگاہ آشنا کہتی ہے بیگانہ مجھے، وغیرہ. تو میں نے کہا ہاں اس شعر پر میں نے اعتراض کیا تھا اور قابل اعتراض یہ ہے. شعر تو یوں بھی ہے، آپ کی یہ بے رخی کس کام کی رہ جائے گی. بولے پھر کیا ہونا چاہیے؟ میں نے کہا مفہوم یہی رہے اور دو آتشہ ہو جائے، مصرع ٹکر کا ہو جائے. مصرع ثانی جو ہے وہ دعویٰ لیے ہوئے ہے. آ گیا جس روز، میں نے کہا جس روز جو ہے دو لفظی لفظ یہ مانگ رہا ہے ترمیم کرنا، اور وہ میں نے کہا ایسے ہوگی. آپ اپنی بے رخی پر دیکھنا پچھتائیں گے. آ گیا جس روز اپنے، میں نے کہا اوپر دیکھنا خبردار کر رہا اور نیچے کر رہا ہے جس روز. تو یہ خبر ان تک پہنچی. انہوں نے بالکل درست، بالکل درست. اچھا، یہ اقبال اشر صاحب نے اس کو قبول کر لیا. قبول کیسے نہ کر لیتے. ہم نے ساتھ ہی ساتھ یہ بھی تو کہا تھا کہ شعر تو ویسے بھی مسلم ہے، اچھا، لیکن جو زور بیان مانگ رہا ہے مصرع ثانی، آ گیا جس روز
ویسے بہت سے شعر آئے سامنے جی 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 کہ جہاں شاعر کی نظر نہ گئی اور نہیں جاتی ہے کبھی کبھی، لیکن بڑا وہی ہے جو خندہ پیشانی سے قبول کر لے، مان لے. جیسے کہ اقبال اشر صاحب نے کر لیا. ہاں ایک بار غالب اکیڈمی سے نکلے مشاعرہ پڑھ کے تو وہ ہے نہیں معین شاداب بھائی، معین شاداب. ہاں تو انہوں نے شعر اپنے سنائے آپ کو؟ نہیں اسٹیج پہ ہی. اچھا. تو میں نے وہ شعر ذہن میں رکھا. میں نے کہا ان کو جب باہر نکلیں گے تو گوشے میں کہ نکلتے ہیں جس انگریز زمین پلک سے اٹھانے پڑتے ہیں. جی. نہ پوچھو ہاں کس طرح سپنے سجانے پڑتے ہیں. ہاں، نہ پوچھو کس طرح سپنے سجانے پڑتے ہیں. ہاں تو میں نے کہا محترم آپ کے مصرع اولیٰ میں ایک حرف زیادہ ہے. ہوں. نہ پوچھو کس طرح، میں نے کہا طرح کی ہے کی گنجائش ہی نہیں، پوری گر رہی. نہ پوچھو کس طرح سپنے، کس طرح سپنے. طرز ہو گیا وہاں. ہاں بولے ارے میں بڑا ممنون ہوں آپ کا، یہ تو کیا نام اگر کسی کہیں حاسدوں کی محفل میں پڑھ دیتا تب تو وہ بہت ذلیل کرتے. تو انہوں نے اس کو بدلا اور مشکور ہوئے، ممنون ہوئے. اور کوئی ہوتا تو لڑ بیٹھتا. دیکھیے یہ شخصیت ہے ان کی، معین شاداب صاحب کی، جی کہ انہوں نے اس کو کبھی کبھی بڑے شاعر سے بھی ہاں ہو جاتی ہے کہ وہ نظر ثانی نہیں کر پاتا ہے جلد بازی میں. معین شاداب نے یہ شعر آپ کو جو ہے جب آپ نے راغب ککرالوی صاحب نے معین شاداب کی نظر کیا انہی کا شعر اور ان کا وہ دھیان دلایا تو معین شاداب نے اس کو درست فرمایا اور آپ کا شکریہ بھی ادا کیا. جی تو یہ ہو جاتی ہے کبھی کبھی، یعنی کہ کمپلیٹ کوئی نہیں ہے اس جی فراخ دلی آج بھی اس کا ذکر کر دیتے ہیں کہیں کہیں. لیکن میں بڑا شکر گزار ہوں کہ آپ نے الف جیم کو یہ اتنا اپنا قیمتی وقت دیا ہے. اور اب یہ بتائیے کوئی بڑا مشاعرہ پڑھنے کی تمنا ہے؟ آپ نے تو بہت بڑے سب مشاعرے پڑھ پڑھ لیے لیے. ہم نے. جب ایشیا لیول کا مشاعرے میں شرکت کر لی، نہ پڑھا ایک الگ بات ہے. جی اب وہاں کے بھی بعد میں پوری کر دوں. جی جی جنوری 95 میں مشاعرہ ہوا وہاں جی پاکستان کراچی پاکستان کراچی میں. اسٹیڈیم، نیشنل اسٹیڈیم. جی تو اب ہمارا نمبر ہمیں کیسے وہاں تک رسائی ہوئی. جی ہم جن کے یہاں مہمان تھے پیر بھائیوں، جی ان کے ملنے والے حکیم ناصر جن کی غزلیں فلموں میں آتی ہیں. جی 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 حکیم ناصر صاحب. سنگ ہر شخص نے ہاتھوں میں اٹھا رکھا ہاں. جب سے تو نے مجھے دیوانہ. تو وہ ان سے مجھے ملانے لے گئے. ملایا تو انہوں نے کہا دیکھیے یہ میں کارڈ دے رہا ہوں، میرا بھی بلاوا آیا لیکن میں جاؤں گا نہیں، ہاں. اور ان کو بحیثیت شاعر لے جانا اور وہاں اسٹیج پہ بٹھانا. خیر صاحب وہاں گئے. اب رات کے 2:30 بجے پکارا جا رہا ہے ہمارا نام. اچھا. اور ماحول یہ ہو چکا تھا مشاعرے کا کہ ہر 4 قدم پر ہاں 1/3 لوگ منہ پھیلائے سو رہے تھے. ہاں 2 بیدار ہیں تو 6 سو رہے ہیں. 6 سو رہے ہیں. سو زیادہ رہیں جاگ کم ہیں. جی تو جب انہوں نے 2-3 بار بلایا میں نے کہا محترم گستاخی معاف، وہ راغب ککرالوی بدایوں انڈیا سے آیا ہوا یہی ناچیز ہے. اب یہ اساتذہ کا وقت ہے، ماہرین ہاں کا، میرا یہ مقام نہیں ہے، آپ اگلے شاعر کو بلائیے. ایک بار پھر انہوں نے، میں نے کہا نا. اب اسٹیج پر اس وقت بیٹھی تھی ہیں وہ کیا نام پروین شاکر، جی ادھر بیٹھے تھے ہم دائیں طرف. ہاں ہاں اس وقت 2:30 بجے 2.5 لوگ تھے، ہاں آدھا میں، پروین شاکر اور ناظم مشاعرہ. جی تو جب میں نے منع کر کے وہاں سے اترا جی تو میں اتر رہا تھا، اتنے میں پردے کے پیچھے سے آواز دی پیر زادہ قاسم نے جی کہ ارے فراز بھائی آپ یہاں بیٹھنے. میں ادھر تمام میں ارے میں نے کہا یہ ہیں فراز صاحب، پہلی بار ملاقات. فراز نام احمد فراز. احمد فراز صاحب. جی تبھی میں بھی بڑھ گیا، لڑکیوں کی صف میں لگ گیا جی آٹوگراف لینے کو. خیر تو انہوں نے میری ڈائری پر ایک شعر لکھا، جی نہ مانگ ایک بھی لمحہ خوشی کا دنیا سے،
ہاں اسے میں ضروری سمجھتا ہوں کیونکہ انٹرویو ہو رہا ہے میرا, جی 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 اور اسے کتنے لوگ سنیں گے, بالکل بالکل. ان کو بھی اس سے سبق ملے گا, ہاں، پاکستان کا کیش ذکر کریں ہے گے. یہ. اور یہ بہتان نہیں, حقیقت ہے, سمجھے. نہ مانگ ایک بھی لمحہ خوشی کا دنیا سے, یہ قرض وہ ہے جسے عمر بھر اتارے گا. ہاں ہاں میں نے جب پڑھا تو میں نے کہا یہ شروع میں تو نہ مانگ ترمیم چاہتا, میری سمجھ میں آ گیا لفظ ہاں جو مجھے بدلنا تھا. پھر میں نے ان سے خطاب, میں نے فراز صاحب گستاخی معاف, میں اس شعر کو بترمیم پڑھوں گا. بولے وہ آپ جانے. میں نے نا اجازت کے ساتھ, اور وہ یوں پڑھوں گا اگر آپ اجازت دیں. بولے ہاں بتاؤ. آٹوگراف لکھنا روک دیا. انہوں نے کہا یہ کیسا آدمی کون ہے جو مجھ سے ایسی باتیں کر رہا ہے. ہاں اللہ انہیں غریق رحمت کرے. تو جب میں نے ترمیم کر کے سنایا تو ایک دم برجستہ انہوں نے کہا کہ یہ اور بھی اچھا ہے. اب نہ مانگ یہ تائید کر رہا ہے, تاکید کہ حال کی ترجمانی کر رہا ہے. کوئی بچہ کھڑے ہو کے پانی پی رہا ہے تو اب صحیح ہے کہا جائے کھڑے ہو کے مت پی, مت پینا یہ نہیں کہہ رہا ہے, مت پی. حال کی ترجمانی ہو رہی ہے, اچھے یا برے فعل کی. نہ مانگ یہ اسی وقت کی حال کی. تو میں نے کہا کہ میں یہ پڑھوں گا ترمیم کر کے, نہ مانگنا کوئی لمحہ خوشی کا دنیا سے. تو انہیں برجستہ کہنا پڑا ایک دم دل کی زبان کہ یہ اور بھی اچھا ہے. ایسا بھی ہوتا ہے. تو کیا وہ جانتے نہیں تھے کہ یہاں یہ مانگ رہا ہے؟ مگر بہت سے شعر ایسے ہوتے ہیں کہتے وقت اپنی رو میں کہہ جاتا ہے, لیکن اس میں کہیں کوئی غلطی رہ جاتی ہے تو اسے کبھی تو سدھار نہیں پاتا, یا کبھی ادھر غور کرنے کا وقت نہیں ہوتا. اور مقبولیت اس شاعر کی اتنی ہوتی ہے جی کہ لوگ نئی غزل اس سے سننا بھی نہیں چاہتے. جی آج کل پرانے شاعروں کے بہت مشہور شعر چلے آ رہے ہیں جو فنی طور پر عروض کے لحاظ سے عروض کی روشنی میں معیوب ہیں. جی ہاں جیسے ایتا لیے ہوئے ہے, مگر اساتذہ نے اور ضابطہ نگاروں نے یہ بھی اجازت دی ہے. ہاں اور رباؤ جائز بتایا ہے کہ اگر شعر میں خوبصورتی ہے تو وہ عیب پر غالب ہے. سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا, ہم بلبلیں ہیں اس کی یہ گلستاں سطح سطح, یہ ایتا جلی ہے. سمجھے صاحب, خاطر سے یا لحاظ سے میں مان تو گیا, جھوٹی قسم سے آپ کا ایمان تو گیا. اب یہ مان تو گیا یہ دونوں جگہ. تو اب اس کو ترمیم کر کے دکھا دے کوئی. تو کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ عیب غالب آتا ہے شعر پر, فن دھرا رہ جاتا ہے. یہ چلیے, تو ایسے بہت سے واقعات آئے تو میں نے ضروری سمجھا. زندگی کے مرحلے ہیں, آپ نے اپنی بہت ساری قیمتی باتیں جی ہم سے شیئر کی ہیں, جی آپ نے بتائی ہیں تاکہ عام لوگوں تک یہ بات پہنچ سکے, جی لوگوں کو پتہ لگ سکے کہ راغب ککرالوی اگر پارس بنے ہیں تو ایسے ہی نہیں بنے. جب پارس کوئی بنتا ہے, پارس اپنے اندر وہ خوبی لیے ہوئے ہے, جو اس سے ملتا ہے, پھر جو اس کا قرب حاصل کرتا ہے وہ تبھی سونا ہو پاتا ہے جب اس سے حقیقتاً مل پاتا ہے. ایک وہ سونا ہوتا ہے کہ وہ شکل میں ڈھل جاتا ہے. مکمل کوئی نہیں ہے اس فن میں. بہت بہت شکریہ, ہم آپ کا شکر گزار ہیں, آپ نے اتنا ہم وقت بھی دیا. ممنون ہیں کہ آپ نے انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی. وہ آپ نے غزل کا جو پڑھا تھا وہ ترنم سے ایک مطلع ایک شعر اچھا جی عطا کر دیجئے. وہ اصل میں رمز سیتا پوری کی زمین ہے جی, اس میں یہاں دہلی کے 10-12 شاعروں نے بھی غزلیں کہیں, اور ہم نے یہ کہی تو مولانا تنویر صاحب ہیں, گونڈے میں رہتے ہیں, وہ وہاں تھے ایک نشست میں سعید منتظر کے جی بلڈنگ کے اوپر. سعید منتظر صاحب انتقال ہو چکا ہے جی ان کا, ہاں, وہ انجینئر ہاں, رہے ہیں. تو وہاں انہوں نے کہا تنویر صاحب نے کہ ہم نے جو بھی 10-12 شاعروں کی غزلیں سنی ان سب سے اچھی اور مرصع غزل آپ کی ہے. میں نے شکریہ, بہرحال میں نے ان کی زمین میں روایتی غزل کہتے تھے وہ. ہاں خیر, اور سن لیجیے تعمیل حکم میں. اپنے جلووں کی
ہنسی بزم سجا کر مجھ میں اپنے جلووں کی ہنسی بزم سجا کر مجھ میں بیٹھ جاتا ہے سرے شام وہ آ کر مجھ میں سبحان اللہ، زندہ باد. بیٹھ جاتا ہے سرے شام وہ آ کر مجھ میں. تغزل بھی ہے، تصوف بھی ہے. جی 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 اور یہ مطلب سنیں، صنعت تضاد لیے ہوئے دونوں مصروں میں. جی. چھپ گیا کون یہ آواز لگا کر مجھ میں. ہائے ہائے. چھپ گیا کون یہ آواز لگا کر مجھ میں. کون خاموش ہوا شور مچا کر واہ 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 واہ. مجھ میں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. کون خاموش ہوا شور مچا کر مجھ میں. کر گیا بحر محبت سے کنارہ کوئی. ہاں 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 ہاں. کر گیا بحر محبت سے کنارہ کوئی. ایک سویا ہوا طوفان جگا کر مجھ میں. ایک سویا ہوا. اور یہ شعر جو کل نہیں سنایا تھا، جی یہ دو جی جی شعر. عطا ہو. عکس تیرا ہی میں سینے میں لیے پھرتا ہوں. ہاں ہاں ہاں. عکس تیرا ہی میں سینے میں لیے پھرتا ہوں. جھانکنے کی کبھی کوشش تو کیا کر مجھ میں. واہ واہ واہ. جھانکنے کی کبھی کوشش تو کیا کر مجھ میں. مقتصر سننا. جی. آج تک اس کا پتہ پوچھ رہا ہوں راغب. آج تک اس کا پتہ پوچھ رہا ہوں راغب. چھپ گیا میری نظر سے جو سما کر مجھ میں. چھپ گیا میری نظر سے جو سما کر مجھ میں. چھپ گیا میری نظر سے جو سما کر مجھ میں. اپنے جلووں کی ہنسی بزم سجا کر مجھ میں بیٹھ جاتا
رکھتا ہے سرے شام وہ آ کر مجھ میں. ہم آپ سے ودا لیتے ہیں، انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی. بہت اچھا. السلام علیکم. اللہ کرے آپ کا مستقبل روشن ہو اور اس میں دلچسپی دن بدن بڑھے. یہ